ہاللویا ہاللویا۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں آج اس سارے دن کے لیے، کیونکہ وقت کافی زیادہ ہوا ہے، لیکن اس سارے مقصد کا آج آزادی کا دن ہے۔ اس لیے آج کے دن ہم نے کوشش کی ہے کہ عام روٹین سے ہٹ کر عبادت ہو۔ اس سے پہلے سمڑیال کے اندر 7 شفائیہ کنونشن ہوئی ہیں، لیکن یہ ان تمام سے ہٹ کر ہے۔ اس کا مطلب سیاسی طور پر، سماجی طور پر اور مذہبی طور پر باشعور ہونا ہے۔ سو ہم آج خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں وقت کو غنیمت جانتے ہوئے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وقت کافی ہے۔ یرمیہ نبی کی معرفت خدا کا کلام، اس کا 29واں باب اور اس کی 8ویں آیت، جو آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 29واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے خداوند سے دعا کرو، کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی۔ اس ایک ہی آیت کے اندر یہ جو پہلا حصہ ہے آیت کا، اس شہر کی خیر مناؤ۔ جو لوگ ملک کی خیر چاہتے ہیں اور جو ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کی بقا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں سیاستدان یا سیاست کرنے والے۔ اس شہر کی خیر منانے والے، اور اس ملک کی سلامتی کے لیے اور اس ملک کی خیر کے لیے خدا نے ہمیں اس ملک کے اندر رکھا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، اور اس مٹی کے اندر بے شمار ہمارے آباء و اجداد ہیں جو بیٹے کی آواز، یسوع مسیح کی آواز کے منتظر ہیں کہ اس کی آواز کے ساتھ جی اٹھیں، کیونکہ یہ سرزمین ہماری سرزمین ہے۔ اسی کے لیے ہمارے پہلے رہنما، جن میں شاید ایک شخص کو جانتا ہوں، چندو لال، جنہوں نے یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ سینے پر گولی کھائیں گے اور پاکستان بنائیں گے، سینے پر گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، اے جناح ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس لیے کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اس شہر کی خیر مناؤ، جس شہر میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے۔ یہ سرزمین ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اور میں ایمان سے کہہ سکتا ہوں اور میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس سرزمین پر رہنے والی ہر قوم جو ہے وہ ہجرت کر کے اس سرزمین کے اوپر آئی ہے۔ اس سرزمین پر آنے والی ہر قوم جو ہے، یا وہ عرب سے یا وہ پرتگال سے یا وہ یورپ سے آئی ہے، لیکن ایک ایسی قوم ہے، تہذیبیں بدلتی رہی ہیں، ثقافتیں بدلتی رہی ہیں، مذاہب بدلتے رہے ہیں، پر وہ قوم اس سرزمین کی قوم ہے، اور وہ مسیحی قوم ہے۔ جس خدا نے ہمیں اس ملک کے اندر اسیر کروا کر بھیجا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اور اس بات کا آج 14 اگست کو ڈیوائن فیملی فاؤنڈیشن اس بات کا اقرار کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ خدا جب اپنی قوموں کو خروج کرواتا ہے تو کوئی فرعون انہیں روک نہیں سکتا ہے۔ جب خدا اپنی قوموں کو لے کر نکلتا ہے تو بحر کلزم ان کا راستہ نہیں روک سکتا ہے۔ جب خدا اپنی قوم کو لے کر نکلتا ہے تو پھر کوئی راستہ ان کو روک نہیں سکتا ہے۔ پر خدا قوموں کو خروج کرواتا ہے، خدا برادریوں کو، خدا ڈومینیشنز کو، خدا فرقوں کو خروج نہیں کرواتا ہے، بلکہ خدا قوموں کو خروج کرواتا ہے۔ اور ڈیوائن فیملی اس بات کا نعرہ آج لگاتے ہیں کہ وی آر ناٹ کمیونٹی، وی آر اے نیشن۔ ہم برادری نہیں ہیں، ہم مسیحی قوم ہے، اور اب خروج کا وقت ہے کہ خدا اپنی قوم کو خروج کروائے۔ اگر ہم تبدیل ہونا چاہتے ہیں، مصر کی غلامی سے چھوٹنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک قوم ہونا ہے، فرقہ نہیں، مشن نہیں، کوئی ایک ذات نہیں، کوئی ایک برادری نہیں، کیونکہ ہم اس سرزمین کے ذمہ دار ہیں۔ اور جتنے اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ آج کے بگڑے ہوئے معاشرے کے، وہ آج کے بگڑے ہوئے حالات کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ حالات کو سنوارنا صرف اور صرف اہل کتاب کے پاس ہے۔ حالات کی بہتری صرف اہل کتاب کے پاس ہے۔ جس شہر میں ہم بعض دفعہ ہمیں احساس ہوتا ہے اس ملک کے اندر آزادی کے باوجود آج جشن آزادی ہے کہ ہم اسیر ہیں۔
جب ہمارے نظریات اور ہمارے عقائد کے خلاف سارا دن اور سرے بازار کہا جاتا ہے کہ ان کی عقائد بدل گئے ہیں، ان کی انجیل بدل گئی ہے، ان کی بائبل بدل گئی ہے، اور جب ہمیں اس بات کے لیے اور اپنے نظریات کا ڈیفنس کرنے کے لیے، اپنے عقائد کا دفاع کرنے کے لیے جب ہمیں موقع نہیں ملتا تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اسیر ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم غلام ہیں۔ پر خدا نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اس ملک کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے۔ وقت کی ضرورت ہے۔ بہت سارے تعلیمی اداروں میں، تجارتی اداروں میں اور حکومتی اداروں میں ہمیں صرف اس لیے پیچھے کر دیا جاتا ہے کہ یہ مسیحی ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اس سرزمین میں اسیر ہیں۔ ہمیں اپنے نظریات کا دفاع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 50 چینل ہیں اور ہر شخص جو ہے، ہر قوم جو ہے، ہر فرقہ جو ہے اپنے مسلک کا دفاع کرتا ہے، پر ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اسیر ہیں، پر اس کے باوجود خدا نے کہا ہے کہ اس ملک کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا یونیورسل ڈکلریشن ہیومن رائٹس، یونیورسل اعلان انسانی حقوق، اس کے آرٹیکل نمبر 18 میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص کو اپنے نظریات، اپنے عقائد تبدیل کرنے کا پورا حق ہے۔ لیکن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اسیر ہیں۔ آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، اور آزادی کے لیے، ملکوں کی آزادی کے لیے انسانی جانوں کا قربان ہونا ہوتا ہے۔ ملک کی آزادی کے لیے انسانی جانیں قربان ہوتی ہیں، اور قوم کی آزادی کے لیے بروں کو قربان کیا جاتا ہے، اور روحانی آزادی کے لیے، روحانی مخلصی کے لیے، گناہ سے آزادی کے لیے ایک برہ قربان ہوا ہے، جس نے ایک ہی قربانی کے ساتھ ہمارا ملک عدن آزاد کر دیا ہے، جس نے ایک ہی قربانی کے ساتھ ہم کوئی قوم، کوئی امت نہ تھے، پر خدا کی خاص قوم، خدا کی خاص ملکیت، شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم بنا